ایک مسئلہ اسی طرح کا ہے، ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے یہ، چھوٹے چھوٹے دیکھیں نا، جو آسانیاں چھوٹی چھوٹی آسانیاں، یعنی عوام جو ہیں، عام عوام کیا چاہتے ہیں؟ عام عوام جو ہے نہ تو ان کو کوئی قرضہ چاہیے بینکوں سے، نہ اس کو کوئی ان کو کوئی بہت بڑے کوئی محل چاہیے، نہ بہت بڑی کوئی ہیوی تنخواہ والی کوئی نوکری چاہیے۔ عوام کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جن کو اگر حل کر دیا جائے تو اس میں میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں جاتا۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پاپولیٹی یعنی گورنمنٹ کی پاپولیٹی بھی بڑھتی ہے عوام کے اندر، چونکہ دیکھیں عام عوام جو ہے ہر بندے کا ووٹ تو ایک ہی ہے نا، ایک جو سی ایس پی افسر ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے، ایک منسٹر جو ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے، ایک جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے، ایک جج صاحب جو ہیں اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، ایک وکیل جو ہے اس کا بھی ایک ووٹ ہے، ایک جنرل صاحب جو ہے ان کا بھی ایک ہی ووٹ ہے۔ لیکن زیادہ ووٹ کس کے ہیں؟ عام عوام کے۔ لیکن اچھا، آپ عام عوام کی جو مسائل ہیں وہ بڑے چھوٹے مسائل ہیں جس پہ وہ خوش بھی ہو جاتے ہیں، اگر ان کی اس طرف توجہ دے کے اس کو دور کر دیا جائے، ان کی مشکلات ختم کی جائیں، آسانی پیدا کر دی جائے، تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ وہ مفت میں آپ کہہ لیں کہ ایک طرح سے گورنمنٹ کا جو پاپولیرٹی کا گراف ہے بڑھ جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر ظاہر بات ہے، میں نے جیسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ پسند کرتے ہیں جب آپ آسانیاں تقسیم کرتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بھی اس کا صلہ دیں گے اور برکت ڈالتے ہیں پھر ایسے سسٹم کے اندر نا۔ تو یہ جو تمہید باندھی یہ تو ہر ایک میں نے بتایا کہ بھی یہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ عام عوام جو ہیں جن کی ہو سکتا ہے کہ وہ بیچاروں کے کئی دن لگ جاتے ہوں ان چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے میں، اور اگر حکومت چاہے تو وہ ان کے یہ مسائل جو ہو سکتا ہے کہ 10-15 منٹ کے اندر وہ حل ہو جائیں اسی طرح کے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں جو بیوروکریسی ہے یا جو افسران ہیں یا جو سرکاری اہلکار ہیں جو ان مسائل کو حل کرتے ہیں، ان کا ٹائم بھی بچ جائے گا، ان پہ بھی پریشر نہیں آئے گا، ان پہ بھی رش نہیں پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہے کہ وہ پھر ان کا جو ٹائم بچے گا وہ کسی اور پروڈکٹیو کام پہ لگا سکتے ہیں اپنا ٹائم، تو ان کا بھی آسانی ہو جائے گی اس سے۔ اور اگر ہم دوسرا پہلو لیں گے، اب کچھ ملازمین جو ہیں، گورنمنٹ ملازمین جو ہیں وہ کرپٹ بھی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ چونکہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہی ہیں، تو اس سے کرپشن بھی کم ہو جاتی ہے۔ جب جو آپ سمپلیفائی کرتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں لوگوں کے چھوٹے مسائل حل کرنے کے لیے، خود ہی حل اگر ہو جائیں تو پھر کوئی پیسے کو نہیں دیتا نا، تو ایسی صورت میں کرپشن جو ہے اس کا بھی خاتمہ آٹومیٹکلی ہو جائے گا۔ تو ایک مسئلہ جو ہے جس کے اوپر میں نے پہلے بھی شاید بات کی تھی، ہمارے جو اسلام آباد میں اس وقت آئی جی پولیس تھے، بڑے اچھے آدمی تھے، بڑے نیک آدمی اور وہ درد دل رکھنے والے۔ اچھا، جو موجودہ آئی جی ہیں یہ بھی ان کے بارے میں یہی سنا ہے، یہ بھی اچھے ہیں، لیکن ان کے ساتھ چونکہ میرا انٹریکشن زیادہ نہیں ہو اس لیے میں زیادہ نہیں جانتا، تو ان سے میں نے یہ بات کی تھی، اور بات یہ تھی کہ جی آپ ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں پاکستان کے کسی بھی علاقے میں جہاں بھی کمپیوٹرائز ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے، وہ ظاہر باقاعدہ اس کا ٹیسٹ ہی ہوتا ہے، وہ ساری فارمیلٹیز ہوتی ہیں، اس کے بعد ڈرائیونگ لائسنس ایشو ہوتا ہے۔ اچھا، ڈرائیونگ لائسنس جب ایشو ہو جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے وہ 3 سال کے لیے یا 4 سال کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو رینیو کروانا پڑتا ہے۔ اب اتنی مدت میں بعض اوقات وہ جو شخص ہے وہ ضلع چھوڑ چکا تھا، بعض اوقات، سارے نہیں لیکن بعض اوقات وہ ضلع چھوڑ جاتے ہیں، ان کی اگر سروس میں ٹرانسفر ہو گئی ہے، ان کا اگر کوئی جاب انہوں نے چینج کر لیا ہے، یا ان کا کوئی اور مسئلہ بن گیا جس کی وجہ سے انہوں نے وہ ضلع چینج کر دیا، کسی اور ضلع میں چلے گئے۔ اب موجودہ جو سچویشن ہے اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی لائسنس رینیو ہوں گے اسی ضلع کی ٹریفک پولیس جو ہے اس کے پاس جانا پڑے گا، اور وہ ظاہر بات ہے اسی وقت پھر رینیو بھی نہیں ہوتا، اس میں پہلے جا کے آپ میڈیکل کروائیں گے، پھر میڈیکل اگر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اول تو وہ بھی فارمیلٹی ہی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو بھی ختم ہی کر دینا چاہیے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جو وہاں پہ آفیسر بیٹھا ہے، وہاں پہ انسپیکٹر پولیس ہے یا جو بھی آفیسر بیٹھا ہے متعلقہ، وہ بظاہر ہیلتھ دیکھ ہی لیتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن چلے اگر لیگل ریکوائرمنٹ ہے تو اس کو پورا کر لیا جائے۔ پھر وہ جناب وہ فارم شام اس کا جمع ہوتا ہے، 2 دن لگتے ہیں فیس شیٹ جمع کروا کے، پھر اس کو کہتے ہیں بھی آپ کے گھر کے ایڈریس پہ ہی آئے گا رینیول۔ اب اس کا گھر وہاں پہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے، وہ کسی اور ضلع میں جا چکا ہے، اب کیا کرے گا؟ وہ کسی دوست کا ایڈریس دے دے گا پھر وہاں پہ، یہ بھی نمبر 2 کام ہوگا نا، کیونکہ اس ضلع میں وہ تو رہ نہیں رہا۔ اب وہاں سے اس کا رینیو ہو کے پھر اس بائی آپ کہہ لیں کہ کوریئر سروس جو ہے وہ اس ایڈریس پہ جائے گا، پھر وہ اس ایڈریس سے اس نے کلیکٹ کروانا ہے، یا وہ کوریئر کا کہ اس کو اس جگہ سے بھیجے گا جہاں پہ وہ شخص رہ رہا ہے اس وقت۔ اس طرح کے مسائل ہیں، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں ایک شخص جو ہے اگر وہ سرکاری نوکری میں ہے یا پرائیویٹ نوکری میں ہے، اس کے میرا خیال 2 یا 3 دن ضائع ہو جاتے ہیں اس میں، اس ضلع میں جاتے ہیں۔ مطلب لاہور سے اگر بندہ اسلام آباد شفٹ ہو گیا، اس کی ٹرانسفر اسلام آباد ہو چکی ہے، یہاں اس کی پوسٹنگ ہے، اب اس کو لاہور اگر جانا پڑ جائے یا کراچی جانا پڑ جائے، کراچی سے اگر ہے یا پشاور سے ہے یا کوئٹہ سے ہے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس کی مشکلات کیا ہیں۔ اب معاملہ یہ چھوٹا سا، لائسنس اس کا بنا ہوا ہے، آلریڈی کوالیفائڈ ہے وہ،
ٹھیک ہے، جسٹ اس کا ایک میڈیکل ہونا ہے دوبارہ، اور پرانا ڈیٹا دے کے اس کو رینیو کر دینا، فیس لینی ہے بس. دس از دی اونلی ایشو. تو اس کو اول تو میں جو کہوں گا وہ یہ جو میں ریکمینڈ کروں گا کہ نادرا کو ہی آتھورائز کر دیا جائے کہ پاکستان میں کہیں بھی نادرا کے دفتر میں جا کے، جیسے باقی کام بہت سارے آپ نے کر دیے نا، آپ نے اسلحہ لائسنس جو ہے وہ آپ نے سینٹرلائز کر دیے ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹس کے بنے ہوئے ہیں، ڈپٹی کمشنر نے بنائے ہوئے کسی زمانے میں، لیکن وہ اب نادرا جو ہے رینیو کرتا ہے اور نادرا اس کی فیس لیتا ہے اور وہ نیا جو ہے آپ کو آرم لائسنس دے دیتا ہے. اسی طرح بہت سارے میٹر ہیں جو نادرا، جو پاسپورٹ جو ہے، آپ جب پاسپورٹ بناتے ہیں پاسپورٹ کو آپ دیکھیے کہ وہ بھی آپ سینٹرلائز ہو چکا ہے کہ آپ اگر کراچی میں ہیں، آپ نے پہلا پاسپورٹ اسلام آباد سے بنوایا تھا، تو آپ کراچی پاسپورٹ آفس جائیں گے تو وہ آپ کا پاسپورٹ وہاں بنا دیں گے. یہ دونوں ایریا میں، یعنی آپ کہہ لیں کہ اسلحہ لائسنس، شناختی کارڈ اور پاسپورٹ، ان تینوں میں تو یہ فیسیلیٹیشن ہو چکی ہے. تو پھر اس میں کیوں نہیں جی، اسلحہ لائسنس کے رینیول میں کیوں نہیں؟ اب اگر اسلام آباد پولیس میں، اچھا وہ آئی جی صاحب تھے، انہوں نے ابھی کہنے لگے جی کہ اس میں کرتا ہوں، اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا، ان کے دل کو بات لگی، لیکن چند دنوں بعد ان کی ٹرانسفر ہوگی اور پنجاب میں وہ کہیں چلے گئے. اس کے بعد پھر مختلف آئی جی آتے رہے، میرا انٹریکشن بھی ان کے ساتھ نہیں ہوا، اور میرا کوئی اپنا مسئلہ بھی نہیں تھا ذاتی، کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ عوام کا کوئی چلے بھلا ہو جائے، کیونکہ یہ بہت سارے سرکاری ملازم یہ اس طرح کے جب ملتے تھے ہمیں نا، تو مختلف مواقع پہ وہ بتاتے تھے کہ یہ ایشوز آتے ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے. تو اب جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا، اور بلکہ میں منسٹری آف انٹیریئر سے ریکویسٹ کروں گا، جو منسٹر انٹیریئر ہیں برگیڈ صاحب، جو بڑے آپ کہہ لیں کہ ایکسپیرینس ہیں، سیزن آفیسر ہیں، ان کو بھی اس چیز کا ادراک ہوگا، کیونکہ وہ بھی جب سروس میں تھے تو ان کی پوسٹ کی ٹرانسفر ہوتی رہتی تھی، ان کو اس چیز کا احساس ہوگا. اسی طرح سیکرٹری انٹیریئر جو ہیں، وہ بھی سینئر بیوروکریٹ ہیں، ان کو بھی میں کہوں گا، اور عمران خان صاحب جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب، وہ تو سن ہی رہے ہوں گے، تو اگر وہ سن رہے ہیں تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کا کیا جائے کہ دیکھیے اب سارے جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ کمپیوٹرائز ہیں. اس کا مطلب ہے کمپیوٹر میں ڈیٹا پڑا ہوا ہے، اور نیٹ ورک جو ہے، انٹرنیٹ جو ہے اویلیبل ہے ہر جگہ پہ. تو اگر اسلام آباد پولیس جو ہے، ٹریفک پولیس جو ہے، وہ ایکسیس لے لے پورے پاکستان کے جتنے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہاں میں جتنی بھی ایشوئنگ اتھارٹی ہے، رینیول اتھارٹی ہے، اس کی آپ کہہ لیں ڈرائیونگ لائسنس کی ہر ضلع کی الگ الگ ہوتی ہے نا، تو ان کا وہ ڈیٹا وہاں سے وہ لے لے آن لائن جا کے، اور اس کا ڈیٹا ویریفائی کریں اور اس کو یہاں سے رینیو کر دیں. اسی طرح اگر کوئی شخص اسلام آباد سے ٹرانسفر ہو کے کراچی چلا گیا ہے تو کراچی ٹریفک پولیس والے اسی طرح وائس ورثہ کریں کہ وہ بجائے اسلام آباد آئے رینیو کروائے آ کے، اس کے لیے خرچہ بھی کرے، اس کا ٹائم بھی ضائع، تو اس سے وہ بچ جائے گا. اور جسٹ رینیو ہی کرنا ہے نا، رینیو تو کرنا ہی کرنا آپ نے، کیونکہ اس دوبارہ ٹیسٹ تو نہیں ہونا آپ کا نا، ڈرائیونگ ٹیسٹ دوبارہ نہیں ہونا، صرف میڈیکل ہونا ہے. تو اس میں اگر کوئی پروسیجر میں امینڈمنٹ کرنی کی ضرورت ہے تو وہ میرا خیال اس کو کر دینا چاہیے. میں نے بلکہ سنا تھا کہ شاید پنجاب نے ایسا کر دیا ہے، کیونکہ وہ جو آئی جی صاحب جو تھے پنجاب میں گئے تھے، وہاں پہ کئی پوسٹنگ تھی ان کی، تو وہ آئی جی وہاں پوسٹ نہیں ہوئے تھے، لیکن میرا خیال ایڈیشنل آئی جی کی پوزیشن میں کہیں تھے، وہ گریڈ 21 کے وہ ایکچولی افسر تھے. تو محل پنجاب میں انہوں نے کر دی تھی، اور جو سننے میں آیا کہ آپ پنجاب میں آپ کسی بھی ضلع میں جا کے آپ وہاں جا کے اپنا لائسنس جو ہے کسی دوسرے ضلع کا بنا ہوا اگر کمپیوٹرائزڈ ہو تو وہ آپ رینیو کروا سکتے ہیں. تو میں اسلام آباد پولیس اور موٹر وے پولیس، چونکہ موٹر وے پولیس والے بھی پاکستان لیول پہ آپ لائسنس ایشو کر رہے ہیں، تو ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا، ان کے جو آئی جی صاحب ہیں اور ان کی جو منسٹری ہے ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا، اور منسٹری آف انٹیریئر کو کروں گا کہ آپ جو ہے اس کے اوپر توجہ دیجیے. اگر اس کے اندر کوئی رولس میں کوئی امینڈمنٹ کرنی تو رولس تو گورنمنٹ نہیں کرنے، امینڈ کرنے ہوتے، وہ تو پارلیمنٹ میں بھی نہیں جاتے نا، پارلیمنٹ میں تو امینڈ نہیں کرنے ہوتے. جو ایس او پیز ہیں یا رولز ہیں وہ تو گورنمنٹ کرتی ہے، متعلقہ منسٹری نے کرنا ہے. تو وہ متعلقہ جو منسٹری ہے یا متعلقہ ڈویژن اس کو امینڈ کر کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور ان کو دوبارہ وہ اگر وہاں سے اب کیا سچویشن ہے، اب وہ کہتے ہیں اگر آپ نے یہاں سے بنوانا ہے تو آپ کو دوبارہ ٹیسٹ سارے دینے پڑیں گے، پھر ہم آپ کو کریں گے. پہلے آپ این او سی لے کے آئیں اپنے ضلع سے، پھر ادھر آئیں اور پھر آ کے آپ نے دوبارہ ڈرائیونگ ٹیسٹ دینے ہیں جو متعلقہ ہیں. حالانکہ اگر وہ وہی رینیول کرانا ہے اپنے ضلع میں جائے تو وہاں ڈرائیونگ ٹیسٹ دوبارہ نہیں ہوتا، صرف میڈیکل ٹیسٹ ہونا. تو یہ عجیب ہے نا کھیل، مطلب ایک عوام جو ہے ان کے لیے مشکل ہی ہے نا. تو اس میں آسانی پیدا کی جائے. اسی طرح اور کئی مسائل ہوں گے، لیکن فی الحال میں اسی کے اوپر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ ایک ہی پوائنٹ ہو، ایک ہی مسئلہ ہو، اور جو متعلقہ اتھارٹی ہیں اگر ان تک میری آواز پہنچ جائے تو ان سے میں کہوں گا کہ وہ مہربانی کرے عوام الناس کی. یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، اگر جب یہ حل ہو جائے گا تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کے بینیفیشری جو ہزاروں عوام ہوں گے.
اور ان کی جو کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی، جو انہوں نے ٹریول کر کے جانا تھا، پھر چھٹی لے کے جانا تھا، دفتر کے کام کا حرج نہیں ہوگا ان کا، ٹھیک ہے. تو ہیسل جو ہے اس کے علاوہ جو ہے، آپ موسم ہی دیکھ لیں، گرم موسم ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے دھکے کھانے، جا کے وہاں پہ لائنوں میں لگنا. تو یہ ایک کیا جائے. اور اگر یہ ٹریفک پولیس نہیں کر سکتی، کوئی وجہ ہے، کوئی لیگلی پرابلم ہے، تو پھر نادرہ کو آتھرائز کر دیا جائے. جیسے نادرہ جو ہے ڈرائیونگ لائسنس کو، اسلحہ لائسنس کو رینیو کر سکتی ہے، وہ ڈرائیونگ لائسنس بھی رینیو کر سکے. ایک فارم شاہ ہو، وہ فل کرے، کسی ڈاکٹر سے اپنا میڈیکل کروائے، اور ساتھ فیس لے کے وہ جناب وہاں پہ چلا جائے، نادرہ کے جو بھی متعلقہ آفس ہے قریب، وہاں جمع کروائے، اور ہفتے بعد اس کو وہ لائسنس مل جائے اس کا، ٹھیک ہے نا. تو یہ نادرہ کو اگر دے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہو جائے. اس میں میں سمجھتا پھر وہ کوئی ایشو بھی نہیں ہوگا. پھر چونکہ نادرہ کے پاس پہلے بھی ریکارڈ ہوتا ہے ہر بندے کا، اس کی فیملی کا ریکارڈ ہوتا ہے، تو اس کے لیے آسانی ہوگی، چونکہ آلریڈی عام لائسنس جو آپ دے چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. عام لائسنس آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ڈپٹی کمشنر جو ہے ایشو کرتے تھے پہلے زمانے میں، اور وہ سارے اب کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں، اور اب نادرہ ہی رینیو کرتا ہے. تو اسی طرح ڈرائیونگ لائسنس کا بھی یہ کر دیا جائے، یا تو پولیس ہی کر دے، یعنی کسی اور ضلع کا بنا دوسرے ضلع والے کر سکے. اس کا ایسا میکنزم بنا لیں، انٹرنیٹ کے ذریعے لنک آپ لے لیں اور کنیکٹ ہو کے آپ اس کا ڈیٹا وہاں سے لے لیں، اور ڈیٹا لے کے اس کو دیکھ کے آپ اس کو رینیو کر دیں. اور ادروائز پھر یہ کہ نادرہ کو یہ کام دے دیا جائے. تو مجھے امید ہے کہ یہ بات جو ہے ریلیونٹ جو فورمز ہیں وہاں تک جائے گی. اور تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی، اور جیسے وہ اشفاق احمد کہا کرتے ہیں نا، توفیق عطا کرے اور آسانیاں بانٹنے کا حوصلہ دے. اور آپ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے. پھر کسی موقع پہ، پھر کسی اور موضوع پہ دوبارہ بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.